آج ہم پڑھیں گے اصناف نظم۔ اصناف نظم میں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو ان کی موضوعاتی لحاظ سے اقسام ہے اور کچھ ان کی ہیں حیتی لحاظ سے۔ اس میں ہم پڑھیں گے آج موضوعاتی لحاظ سے جو ان کی اقسام ہے، ان میں بھی ہم ان کے وہ کوسچنز پڑھیں گے جو مختلف امتحانات میں آتے رہتے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے نا وہ ہم اس میں ریڈ کریں گے، جو پی پی ایس سی کے متعلق ہیں اور لیکچرار کے متعلقہ ہیں اور دوسرے ایگزام میں مختلف امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سارے کوسچنز وہی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، irrelevant کوئی کوسچن بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلی اس کی قسم ہے ہم، اس میں ہم پڑھیں گے موضوعاتی لحاظ میں پڑھیں گے حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، پیروڈی، گیت اور واسوب۔ اسی طرح حیتی لحاظ سے اس کی اقسام ہے مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیح بند، مستزاد، نظم معرہ، سونٹ، آزاد نظم، دوہا، بارہ ماسہ، ہائکو اور ماہیہ۔ ان کے ہم پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اصناف نظم بلحاظ موضوع۔ اس لحاظ سے دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 1 پہ آتا ہے قصیدہ۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بڑی دفعہ سوال آیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے لفظ کس سے نکلا ہے؟ یہ لفظ قصد سے نکلا ہے۔ یہ دونوں سوال آتے ہیں کہ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے اور یہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ قصد سے۔ پھر اس کا معنی پوچھا جاتا ہے کہ قصیدے کے معنی کیا ہے؟ قصیدہ کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ قصیدہ کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ اب اس کی تعریف دیکھیں، ایسی نظم جس میں کسی کی مدح و ستائش کی جائے قصیدہ کہلاتی ہے۔ دیکھیں یہ غالب کا ایک شعر ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے لیے لکھا، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ یہ بھی ان کی ایک تعریف تھی۔ تو قصیدہ اور غزل کی حید تو ایک ہی ہے۔ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، غزل میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں غزل بھی قصیدے ہی کا حصہ تھی، جسے نشیب یا تمہید کہتے ہیں۔ آگے قصیدے کی اجزاء ہے جو بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ قصیدے کا سب سے پہلا جز کون سا ہے؟ وہ ہے تشبیب۔ دوسرا تشبیب کے بعد کہتا ہے گریز، گریز کے بعد کیا آئے گا؟ مدح، مدح کے بعد کہتا ہے حسن طلب، حسن طلب کے بعد دعا۔ تو اس طرح قصیدے کے کل 5 اجزاء ہیں اور ان کو پوچھا جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تشبیب کے بعد اگلا جز کون سا ہے؟ تشبیب کے بعد گریز آتی ہے، گریز کے بعد کیا آئے گا؟ مدح۔ تو آپ کو یہ 5 یاد کرنے ہیں اور ان کو ترتیب کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ آگے قصیدے کی کچھ اقسام ہے، مشبب قصیدہ اور مقتضب قصیدہ۔ ایسا قصیدہ جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی ہو وہ یہ مشبب قصیدہ کہلاتا ہے۔ جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہ ہو وہ مقتضب قصیدہ کہلاتا ہے۔ قصیدے میں کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 5۔ یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے رباعی۔ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ سوال آتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا ماخذ ربا ہے، ربا جس کے معنی کیا ہے؟ 4 کے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 4 کے۔ آگے دیکھیں یہ ایک غالب کی ایک رباعی ہے۔ دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دل رک کر بند ہو گیا ہے غالب، واللہ کے شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب۔ آگے اس کی تعریف دیکھیں، ایسی مختصر نظم جو فقط 4 مصروں پر مشتمل ہو۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4، اس کے 4 مصرے۔ تو ایسی نظم جو فقط 4 مصروں پر مشتمل ہو کیا کہلاتی ہے؟ کہتا کہلائے گا، سوری وہ کہلائے گی رباعی کہلائے گی۔ رباعی کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے اسے ترانہ یا دو بیتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آتا ہے رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ آگے دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال، رباعی کی کون سی مصرے ہم کافی ہم ردیف ہوتے ہیں؟ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافر ہم ردیف ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع۔ دیکھیں اس میں کیا آ گیا؟ پسند ہو گیا غالب۔ اس میں کیا ہے؟ پسند کافیہ، بند بھی کافیہ، نیچے دیکھیں سوگند بھی کافیہ، ہو گیا ہے غالب، ہو گیا ہے غالب، ہو گیا ہے غالب، ان میں کیا ہے؟ ردیف ہے۔ تو پہلا، دوسرے، چوتھے مصرے میں ہم کافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، لیکن تھرڈ جو مصرع ہے، تیسرا مصرع جو ہوتا ہے نا وہ کافیہ کے ہم کافیہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں چوتھا مصرع بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے والے سے ایک اور سوال آتا ہے کہ کون سا مصرع حاصل رباعی کہلاتا ہے؟ تو چوتھا مصرع جو ہے نا وہ حاصل رباعی کہلاتا ہے، اسے حاصل گفتگو بھی کہتے ہیں۔ رباعی ایک مشکل صنف سفن ہے جو صرف ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔
اس کی جو مخصوص بحر ہے اس بحر کا نام بھی دیکھ لیجیے آپ، اسے بحر حجیج کہتے ہیں۔ ربائی کا تیسرا مصرع بے کافی ہوتا ہے، تو یہ ایک ربائی اور بھی ہے۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور میں زندگی کے خواب میں گم، آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ آگے دیکھیں قطع۔ قطع کیا ہوتا ہے؟ اس کے سب سے پہلے آپ لغوی معنی دیکھیں، اس کا جو پوچھا جاتا ہے نا وہ اس کا لغوی معنی پوچھا جاتا ہے۔ قطعات کے قطع کی جمع سے پوچھے جاتے قطعات، قطع کی جمع قطعات، تو اس کے لغوی معنی ہے ٹکڑا یا جز۔ اس کی تعریف دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں یا پھر جس میں کسی خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے قطع کہلاتا ہے۔ اس میں کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 2، اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی قید نہیں ہے۔ قطع میں مطلع نہیں ہوتا، یہ مطلع کی قید سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ آگے غزل اور اس کے چند ایک مشہور سوال، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی دیکھیں، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یہ والی اس کی ہو گئی اس کی لغوی معنی۔ اس میں کم از کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 ہو سکتی ہے، مگر اشعار کی تعداد طاق ہونی چاہیے، جو اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ غزل کے اجزاء ترکیبی دیکھیں، سب سے پہلے اس کا ہے مطلع۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر کا تخلص بھی ہو۔ 2 شرطیں ہیں مطلع کی مقطع کی۔ مطلع کی پہلی شرط کہ غزل کا پہلا شعر ہو، دوسری شرط اس کے اندر یہ ہم قافیہ ہو، اور ہم ردیف نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ مقطع غزل کا کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر ایک شرط ہے، دوسری اس میں شاعر کا تخلص بھی ہونا چاہیے۔ قافیہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ۔ ردیف کے مطلب کیا ہے؟ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ تو یہاں دیکھیں اس کے علاوہ قافیہ کے بعد ہو بہو آنے والے الفاظ بھی کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پہ جس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، غالب کی ایک غزل ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، اس کا پہلا شعر جو ہے نا وہ مطلع ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر اس میں آ رہا ہے ہوتا 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 ہوتا، اس میں دونوں طرف ردیف آ رہی ہے۔ خدا اور کیا، اس کا کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ آخری شعر دیکھیے اس میں غالب کا نام آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ آخری شعر بھی ہے، غزل کا آخری شعر نہیں، یہ کیا ہے؟ غزل کا مقطع ہے۔ اب اور دیکھیے ایک بات، اگر غزل کے آخری شعر میں پہلا شعر، غزل کے پہلے شعر میں قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو اسے ہم غزل کا مطلع نہیں کہیں گے۔ اگر غزل کے پہلے شعر میں پہلا شعر قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو تو اسے غزل کا مطلع نہیں، اسے غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ اسی طرح اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے غزل کا مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ آگے دیکھیں تغزل کیا ہے؟ تغزل کہتے ہیں غزل کی روح غزل، عشق یا شاعری اور متاثر کرنے والی شاعری۔ تغزل ایک کیفیت کا نام ہے جو شاعری میں لطف و اثر اور حسن و درد پیدا کرتا ہے یا درد پیدا کرتی ہے۔ آگے دیکھیے مرثیہ، ہم سب سے پہلے مرثیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں مرثیہ کی پوچھا جاتا ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ لفظ رسا سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ایسی نظم جس میں مرنے والے کا ذکر خیر کیا جائے۔ مرثیہ کی اجزاء بہت امپورٹنٹ، بار بار پوچھے جاتے ہیں، تمہید، سراپا، رخصت، آمد، لج، جنگ، شہادت اور بین۔ جس کے کل کتنے اجزاء ہوئے؟ 2، 4، 6 اور 8، تو اس کے ٹوٹل اجزاء ہیں 8۔ تو مرثیہ کے یہ بھی آتا ہے مرثیہ کے کل کتنے جز ہیں، کتنے اجزاء ہیں؟ 8 ہیں۔ یا پھر یہ آتا ہے مرثیہ کے پہلا جز کون سا؟ تمہید، تمہید کے بعد کیا آتا ہے؟ سراپا، سراپا کے بعد رخصت، رخصت کے بعد آمد، آمد کے بعد لج، لج کے بعد جنگ، جنگ کے بعد شہادت، شہادت کے بعد اس کا بین ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یہ ایک مرثیہ ہے غالب کا جو مولانا الطاف سے حالی نے لکھا، اس کا ایک شعر ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ آگے دیکھیے شہر آشوب، اس کے لغوی معنی سب سے پہلے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہے فتنہ، فساد، بربادی، بگاڑ، تباہی۔
تو تعریف اس کی ہے ایسی نظم جس میں شہر کے لوگ اور شہر کے لوگوں کے حالات ذکر ہوں. وہ نظم جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو وہ شعر آشوب کہلاتا ہے. آگے مثنوی کی تعریف دیکھیں. مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا ماخذ یہ ہے مثنا، جس کے معنی کیا ہے؟ دو کے ہیں. ایسی نظم جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جائے مثنوی کہلاتی ہے. تو مثنوی میں اکثر طویل جو داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ بیان کی جاتی ہیں. نیکسٹ دیکھیں. اس کے شعر کا قافیہ، اس کے ہر شعر کا قافیہ جدا، ہر دو مصرے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ہر شعر کے قافیہ اور ردیف جدا ہوتے ہیں. پوری کی پوری مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے. اقبال کی شاعری کا جو اور ان کی ایک نظم ہے ساکی نامہ، جو مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے. تو ساکی نامہ سے حوالے سے یہ سوال بھی آتا ہے ساکی نامہ کی حیت کیا ہے؟ تو وہ ہے مثنوی. آگے دیکھیں. حمد بہت مشہور اس کی تعریف ہے. ایسے نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، بزرگی اور عظمت بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے. میر درد کا ایک شعر ہے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. آگے دیکھیں ذرا. مناجات کو لغوی معنی خاص طور پر پوچھا جاتا ہے. اس کی معنی ہے باہم راز و نیاز کہنا. اب اس کی تعریف کر لیتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مناجات. یہ علامہ اقبال کی ایک مناجات ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. آگے دیکھیے. نعت ہے. نعت کے لغوی معنی ہے وصف، تعریف کرنا. تو تعریف اس کی یہ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے. جی ظفر علی خان کی ایک نعت کا ایک مصرع ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. منقبت کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس نظم میں صحابہ رسول یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ منقبت کہلائے گی. گیت کس زبان کا لفظ ہے؟ امپورٹنٹ سوال یہ ہے. ہندی زبان کا لفظ. اس کے معنی کیا ہے؟ تعریف کے ہیں. ایسی صنف نظم جس میں ایک عورت مرد کو مخاطب کر کے جذبات محبت کا اظہار کرے وہ گیت کہلاتی ہے. تحریف کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے تبدیل کرنا یا بدل کر کچھ کا کچھ کر دینا تحریف کہلاتا ہے. اس انگریزی میں پیروڈی بھی کہتے ہیں. اس کی دیکھیں آپ شعر دیکھیں. علامہ اقبال کے شعر ہیں: یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اس کے بدلے اس کی ایک تحریف کی سید محمد جعفری نے: ہم سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ہم سبھی کچھ ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی ہیں. آگے دیکھیں ذرا. واسوخت سے مراد ہے بیزاری. ایسی نظم جس میں شاعر اپنی محبوب کی بے وفائی، تغافل اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنا کسی اور محبوب سے واسطہ زہر کر کے اس کو دھمکاتا ہے، یہ واسوخت کہلاتی ہے. ایسی صنف اس میں شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے. یہ دیکھیں ذرا. تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی. تو یہی تھی شعر کی، یہی ہماری نظمی اصناف ہیں، شعری اصناف ہیں. ان کو اچھی طرح سے دیکھیے، انہیں پڑھیے بار بار. ان میں جتنے بھی کوسچن ہیں سارے کے سارے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، اور ان میں سے ضرور کافی سارے کوسچنز ہر پیپر میں لگتے ہیں، اور لیکچرار کے پیپر میں تو بہت ہی ضروری ہے یہ پورشن. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.